الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائی، ابھی جو ایام چل رہے ہیں یہ اگست کے ایام ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ایک دن آنے والا ہے جس کو ہم 15 اگست کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 15 اگست کے دن ہر ہندوستانی خوشی مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور ہم خوشی اس وجہ سے مناتے ہیں کہ انگریز حکومت سے اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہمیں اس دن آزادی ملی تھی، جس کی وجہ سے ہر ہندوستانی خوشی مناتا ہے۔ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہماری خوشی نہ کے برابر رہتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جو اپنا ہندوستان خوشی منا رہا ہے، یہ خوشی منانا کن لوگوں کی قربانی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے۔ آج تو ہم ہمارے اپنے ہندوستان جیسے عظیم الشان ملک میں ہم جو رہتے ہیں اور ہمارے رہنے کی جو فیلنگ ہے، یہ ایک ایسی فیلنگ ہے، میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک لڑکا ہو تقریباً 10-12 سال کا، جس کے ماں کا انتقال ہو گیا اچانک، باپ کا انتقال ہو گیا اچانک، پھر گاؤں کے کسی پردھان نے، گاؤں کے کسی ایک آدمی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر وہ بچہ، میں 10-12 سال کے بچے کی مثال لیا ہوں، ایک تو چھوٹا سا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، اگر وہ کسی اس بالکل چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اگر کوئی گود لے لے تو وہ تو بڑے ہونے کے بعد اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتا ہے، لیکن جو اپنا بچہ تھا کچھ ہوش میں تھا، اس کے بعد اس کے پاس اس طرح کے حادثات پیش آئے اور پھر وہ کسی گھر کے اندر منتقل ہوتا ہے، تو ہمیشہ اس کے دل میں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں تو پرایا ہوں، اس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر مجھے پناہ دی، اس نے اپنے گھر میں مجھے پناہ دی۔ میرے محترم دوستو، آج ہماری فیلنگ یہی ہے کہ ہم تو اس ملک کے باشندے نہیں ہیں یا نہیں تھے، یا ہمارے لیے کوئی دوسرا ملک بنایا گیا تھا تو ہم تو یہاں کے کرایہ دار ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہاں کیا ہے، تم تو چلے جاؤ، تمہارا الگ ملک تم کو ہم نے الگ ملک بنا کے دیا تھا، وہیں تم چلے جاؤ۔ میرے محترم دوستوں، قصور ہمارا ہے، ناواقفیت ہم لوگوں کی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ اس ہندوستان میں قربانی کس کی لگی ہے، ہندوستان کو بنانے میں، ہندوستان کو آزاد کرانے میں اور ہندوستان کو ہندوستان بنانے میں کس کی قربانیاں لگی ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اس کے اوپر کھل کے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا انشاءاللہ کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اور ہندوستان کو مضبوط بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں کس کی لگی ہیں، جن کی قربانیاں کچھ بھی نہیں لگی، جنہوں نے آج تک اس ملک کے لیے کچھ بھی قربان نہیں کیا ہے، آج وہ ڈنکے کی چوٹ ہمیں چیلنج کرتے ہیں
کہ تم دکھاؤ تمہارے دلوں کے اندر ہندوستان کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم دکھاتے ہیں کہ ہندوستان کی محبت اصل کس کے دل میں ہے۔ جب بھی اسلامی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو ہم تو 1947 سے شروع کرتے ہیں کہ 1947 کو دیش آزاد ہوا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ دیش کی جو آزادی کی تاریخ ہے تقریباً 1947 سے 200 سال پرانی تاریخ ہے۔ 1947 سے 200 سال پرانی تاریخ ہے۔ 1757 کے اندر شیر بنگال نواب سراج الدولہ اس کا اور انگریز حکومت کا ٹکراؤ ہوا۔ عین جوانی کے وقت اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر کے انگریزوں نے اس کے پر قبضہ کر دیا۔ 1757 سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1766 کے اندر میسور کا بادشاہ حیدر علی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے گئے ہر میدان میں انگریز کو شکست دیتے گئے اور انگریز کو پشوپاش کر دیا، انگریز کو حیران زدہ کر دیا۔ لیکن آخر ان کا بھی 1782 کے اندر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی ہمیں شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جید عالم دین، وقت کے ولی، اللہ سے ڈر رکھنے والے، ان کے لخت جگر جن کو ہم شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ انگریزوں کی فتوحات کے سلسلے میں ایک سیسا پلہ کی دیوار بیچ میں ثابت ہوئے۔ تقریباً 18 سال تک انگریزوں کا مقابلہ کرتے گئے ہر میدان میں انگریز کو شکست فاش دیتے گئے۔ انگریز مجبور ہو گیا کہ اگر ٹیپو سلطان سے مقابلہ جیتنا ہے تو میدان میں نہیں جیت سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ ایسی چال چلنی پڑے گی۔ نتیجتاً اس کے ٹیپو سلطان کی جو قریبی وزراء تھے، میر صادق اور میر معین الدین جیسے نمک حراموں کو خرید لیا اور انہوں نے اپنے زمینوں کو بیچ دیا، جس کی وجہ سے 1799 کے اندر 4 مئی کو اچانک انگریز ٹیپو سلطان کے قلعے پر حملہ کرتا ہے اور اسی بیچ میر صادق اور میر معین الدین اپنے فوجیوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ تنخواہ لے لو۔ سارے فوجی بھاگتے تنخواہ لینے کی طرف اور اس طرف انگریز کے قلعے کے اوپر حملہ کر کے قلعے کی دیوار کو توڑ کر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اسی وقت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بس کھانا تناول کرنے کو جا رہے تھے، لقمہ ہاتھ میں لیا تھا، آواز آئی کہ انگریز نے حملہ کر دیا ہے۔ اپنے محل سے باہر نکلے، اپنے دربار سے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ تو درباریوں نے اور ان وزراء نے میر جعفر، میر صادق اور میر معین الدین نے کہا کہ حضرت اب تو حضور اب کوئی راستہ نہیں ہے، بس یہی ایک راستہ بچا ہے کہ انگریز کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا جائے اور اپنی شکست کو تسلیم کر دیا جائے۔ اس وقت ٹیپو سلطان علیہ الرحمٰن نے وہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں ہرگز انگریز حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا، اس کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنے والا ہوں۔ اور ہاتھ میں تلوار دی اور سرنگا پٹن کے میدان میں لڑنے کے لیے کود پڑے، بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو انگریز فوج کا جو سپہ سالار تھا لارڈ ہارس، وہ ان کی لاش کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج اس سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 4 مئی کو وہ اعلان کرتا ہے کہ آج اس سے ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر کچھ چھوٹی موٹی جو ریاستیں تھیں انگریز اس کو فتح کرتے 1803 کے اندر دہلی کے اندر پہنچتے ہیں اور پورا دہلی فتح کر لیتے ہیں اور پھر وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آج اس سے خلق خدا کی، کیا اعلان کرتے ہیں؟ آج اس سے خلق خدا کی، حکومت بادشاہ کی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا رہے گا۔ انہوں نے اعلان کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ ساری طرف چاروں طرف سناٹا، پورے ہندوستان میں سناٹا۔ اس وقت سب سے پہلے عالمی بغاوت بلند کرنے والا اگر کوئی تھے تو محدث جلیل، اللہ کے ولی جن کا نام ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو جلیل عالم دین تھے، انہوں نے سب سے پہلے علیہ بغاوت بلند کیا اور فرمایا اے مسلمانوں، اے برادران وطن، ہمارا ملک اب غلام بن چکا ہے، اب اس ملک کی آزادی تک ہم پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ جہاد کے نام سے پورا ہندوستان واقف نہیں تھا،
کیونکہ آج تک تقریباً اس سے پہلے 800 سال تک مغل نے حکومت کی، اس وقت جہاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 200 سال انگریزوں نے حکومت تھی، جہاد نام کی کوئی چیز نہیں تھی. سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے عالم بغاوت بلند کیا اور فرمایا کہ ہندوستان غلام بن چکا ہے، اب ہر ہندوستانی کے اوپر ہندوستان کے آزاد ہونے تک جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے. جس کی وجہ سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ پر خطرناک قسم کے حالات آئے. ان کے مدرسے کو مسمار کر دیا گیا، ان کی جائیداد کو قلب کر دیا گیا، ضبط کر دیا گیا، ان کو زہر دیا گیا، ان کو دلی سے جلا وطن کیا گیا. لیکن میرے محترم دوست پھر بھی ہمت نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے. اکیلے تھے شروع میں، اپنے شاگردوں کی ٹیم تیار کی، اپنے خاندان والوں میں سے نوجوانوں کو تیار کیا، جس میں نمایاں نام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے اپنے پیش رو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اپنا مشن بنایا. ہندوستان کے کونے کونے کے اندر، ہندوستان کے گاؤں کریا بستی جا کے دورے کیے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا فرمایا، مسلمانوں کے اندر آزادی کا جوش دلایا اور اس بات پر بیعت دی کہ جب بھی ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کی ضرورت پڑے گی آپ سب تیار ہیں. ایک ماحول سازگار بنانے کی کوشش کی. اسی بیچ میں 1824 کے اندر عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن ان دو نوجوان جیالوں نے ہمت نہیں ہاری، اپنی فوج تیار کرتے گئے اور اس وقت ہندوستان کے متصل جو دوسرا علاقہ تھا افغانستان، وہاں جا کر انہوں نے ایک مسلم فوج تیار کر دی. ایک مسلم فوج تیار کر دی. اب قریب تھا، ساری پلاننگ ہو چکی تھی، ساری تیاریاں ہو چکی تھی. قریب تھا کہ افغانستان سے فوج لے کر انگریز حکومت پر حملہ کر دے اور ہندوستان کو آزاد کرا لے. لیکن اسی بیچ میں انگریزوں کا پٹھو پنجاب کا حکمراں راجہ رنجیت سنگھ بیچ میں آ گیا اور اس مسلمان کی فوج کا اس سے مقابلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے بالاکوٹ کی پہاڑی کے بیچ میں ان مسلمانوں کا ان کا مقابلہ ہونے کی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان وہیں پہ شہید ہو گئے. یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ انہوں نے جو فوج تیار کی تھی بڑی محنت سے، بڑی کاوشوں سے فوج تیار کی تھی. جب فوج تیار کرنے کے لیے وہ ہندوستان کے دورے پہ تھے، اس وقت آپ کے بنارس کے بازو کے قریب غازی پور کی بستی ہے، وہاں کے ایک فرزند تھے، فرزند علی، بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے دولت مند تھے. انہوں نے ان علماء کرام کو تقریباً 1 لاکھ چاندی کے سکے بطور ہدیہ کے ملک کی آزادی کے خاطر ہدیہ کیے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی نوجوان لڑکا، اپنا ایک نوجوان بیٹا ان علماء کرام کے حوالے کیا تھا، یہ کہہ کر حوالے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے نوجوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا. میں بھی اپنے نوجوان بیٹے کو اس ملک کی خاطر قربان کرنے کے دیتا ہوں. اور وہ راجہ رنجیت سنگھ سے جو جنگ ہوئی تھی 1831 کے اندر، اس کے اندر شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ، سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور ایک جو نوجوان لڑکا تھا وہ بھی، اور بہت سارے ہزاروں علماء کرام اس کے شہید ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اس وقت پٹنہ، جہاں بہار کا جو پلیس ہے، اس کے قریب میں کوئی صادق پور نام کا کوئی گاؤں تھا، کوئی بستی تھی. وہاں کے علماء کرام نے ان علماء کرام کو بہت ساتھ دیا تھا. وہ 1831 کی جنگ کے اندر بھی یہ علماء کرام وہاں شہید ہوئے تھے اور اس میں سے جو بچ نکلے تھے انہوں نے خاموشی سے ایک ماحول سازگار بنانے کی کوشش کی اور ہندو مسلم سب کو ایک ساتھ لینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے 1857 کے اندر ایک بار جنگ ہوئی، انگریزی بھی اور مسلمان اور ہندو مسلم سب کے ساتھ بھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو شکست فاس ہوئی اور اس جنگ کے اندر تقریباً 57,000 علماء کرام شہید کیے گئے اور 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. مورخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک کوئی بیچ میں درخت ایسا باقی نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم کی گردن لٹکتی ہو. ہر ایک کو شہید کیا گیا، سولی اور پھانسی پر لٹکایا گیا تھا. لیکن میرے محترم دوستو، پھر کیا ہوا؟
علماء کرام کو چون چون کر ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہوا. انگریز نے دہلی کے لیے اعلان کر دیا. وہ دہلی جو علماء کرام کا اور علم کا مرکز تھا، وہاں اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں بھی عالم نظر آوے یا عالم جیسا نظر آوے یا داڑھی اور ٹوپی والا نظر آوے، بنا کسی جرم کے اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے. جس کی وجہ سے علماء کرام منتشر ہو گئے، علماء کرام چھپنے لگے. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب علماء کرام منتشر ہو گئے، علماء کرام چھپنے لگے، تو ان انگریزوں کے ایجنٹ اور پادری نے وہ نوجوان مسلمان جو شہید ہو چکے تھے، جن کے بچے یتیم ہو چکے تھے، جن کی بیویاں بیوہ ہو چکی تھی، ان کے گھروں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا اور ان کو بچوں کو تعلیم کی غرض سے، کپڑا دینے کی غرض سے، کھانا کھلانے کی غرض سے اپنے پاس لینا شروع کر دیا. اسکولز وغیرہ قائم کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے علماء کرام بہت زیادہ فکر مند ہو گئے. ایک تو آگے جو جنگیں لڑنی تھی، آگے کی جو پلاننگ کرنی تھی، اس کے لیے افراد کی قلت تھی، کیونکہ اکثر حصہ شہید ہو چکا تھا. اور دوسری طرف جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ ان یہودیوں کی اور ان پادریوں کی جال میں پھنس رہے تھے. جس کی وجہ سے 1866 کے اندر علماء کرام نے اپنے مشورے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سارے مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سارے علماء کرام نے مل کر 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اور پھر جو بچے یتیم ہو چکے تھے ان بچوں کو دارالعلوم دیوبند کے اندر اور اسی طرز کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر بہت سارے مدارس پھیلا دیے، ایک مدارس کا جال بچھا دیا. جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ نوجوان جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے ایک تربیت کا ماحول بن گیا اور افراد سازی کا موقع مل گیا، اور نوجوانوں کی تربیت کا موقع مل گیا. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ آہستہ آہستہ کرتے 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 ایک مستقل فوج تیار شروع ہو گئی. جہاں تک کانگریس کا مسئلہ ہے، اب تک کوئی حکومت کی طرف سے یا کوئی ایسی تنظیم غیروں کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے وجود میں مستقل نہیں آئی تھی جو کسی ایک پلیٹ فارم سے کام کر رہی. سب سے پہلے کانگریس، اب تک تو علماء کرام اپنے حساب سے محنت کر رہے تھے. کانگریس کا وجود ہوا 1885 کے اندر، 1885 میں اس کا وجود ہوا، اس کی بنیاد ڈالی گئی. اور وہ بھی کس مقصد کے تحت؟ اس نے بھی کھل کر انگریز حکومت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے کانگریس کی پارٹی کا وجود ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ انگریز حکومت کے درمیان اور برادران وطن کے درمیان، ہندوستانیوں کے درمیان میں جو آپس میں غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے، اس کو سیٹلمنٹ کرنا ہے. جس کی وجہ سے علماء کرام سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، یہ کانگریس پارٹی اس کا ساتھ دے اور اس سے دور رہے. تو علماء کرام نے کہا کہ آپ کی جیسی مرضی ویسے آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایسا ڈھکا چھپا جواب دیا کیونکہ وہ کانگریس پارٹی کی جو بنیادی وجوہات تھی اس سے مطمئن نہیں تھے. اور مطمئن نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام کی تو ایک ہی ڈیمانڈ تھی، یہ ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستان کسی بھی حال میں ہمیں آزاد ہندوستان چاہیے اور انگریز کو یہاں سے بھاگنا ہی ضروری ہے. لیکن کانگریس، اس کا لاحقی عمل، اس کا بنیادی مقصد کچھ اور تھا. لیکن میرے محترم دوست، علماء کرام نے بھی اپنے پروردہ تربیت یافتہ نوجوانوں کو کانگریس پارٹی کے اندر گھسا لایا، اس کے اندر شامل کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ کانگریس پارٹی کے اندر بھی ایسی نوجوانوں کی ٹیم تیار ہو گئی جو جذبہ شہادت سے لبریز تھی اور ان کا بھی بس یہی ماننا تھا کہ کسی بھی حال میں ہندوستان کو آزاد ہونا ہی چاہیے. اور علماء کرام نے اپنی محنت کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد ڈالی، اس کے 6 مہینے کے بعد سہارنپور کے اندر 1866 میں اس کی بنیاد پڑی اور پورے ہندوستان کے اندر مدارس کا قیام وجود میں آیا. اور اس کے نتیجے میں جو طلباء بڑے ہو کر تیار ہوئے، اس میں سب سے پہلا جو طالب علم تھا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ایسے کٹر ہندوستانی تھے، ایسے کٹر محب وطن تھے اور ایسے کٹر انگریز کے دشمن تھے کہ انگریز کا منسٹر خود کہتا ہے کہ محمود الحسن کو اگر زندہ جلایا جاوے اور بھی اس کی راکھ لے آئی جاوے تو اس کی راکھ میں سے بھی انگریز کی نفرت کی بو ٹپکتی ہے.
ایسے کٹر تھے. انہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی. تحریک ریشمی رومال شروع کی تقریباً 1886 سے شروع کی اور 40 سال تک کامیابی سے اس کو چلاتے رہے. یہ بھی ایک عجیب تحریک تھی ریشمی رومال کے نام سے. 40 سال تک اس کو چلاتے رہے. عرب ممالک باقی ترکی تھا، افغانستان تھا، سارے ممالک کے مزاج کو اپنے ہم مزاج بنا دیا تھا. بس یہی ایک ان کا مشغلہ تھا کہ کس طرح سے ہندوستان کو آزاد کیا جائے، کس طرح سے ہندوستان سے انگریز کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے. میرے محترم دوستو، وہ اپنے حساب سے کام کر رہے تھے. تقریباً 1916 کے اندر وہ گرفتار کر لیے گئے. یہ جو تحریک ریشمی رومال تھی، کچھ غداروں کی وجہ سے اس کا راز فاش ہو گیا اور وہ گرفتار کر لیے گئے. وہ حج کے بہانے سے ترکی جا رہے تھے اور وہاں کا جو حکمراں تھا غلام پاشا، اس کے پاس جا رہے تھے اور سارا پلاننگ ہو چکا تھا. لیکن کسی وجہ سے وہ گرفتار کر لیے گئے. ڈائریکٹ ان کو مصر بھیجا گیا. مصر کورٹ کے اندر ان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو مالٹا کی جیل کے اندر 3 سال 7 مہینے تک سزا دی جائے گی. قید بامشقت کی سزا دی گئی. میرے محترم دوستو، یہ علماء کرام وہاں چلے گئے. کوئی ان کی 3 مہینے ان کو، اور صرف یہی ایک سزا نہیں تھی جو علماء کرام کو دی گئی. انڈومان نکوبار کے اندر کالا پانی کی سزا سخت سے سخت سزا دی گئی ہے. مالٹا کی جیل میں سزا دی گئی ہے. میں بہت لمبی تاریخ ہے اور بہت سارے علماء کرام اس کے اندر شریک تھے. مولانا محمد علی جوہر ہے، مولانا محمد علی گوہر ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، مولانا عبدالرشید گنگوہی ہے. ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں. حافظ ضامی شہید رحمۃ اللہ علیہ. ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. بڑا ایک سمندر ہے جس کو اگر ہم بیان کرنے جائیں گے تو ٹائم ناکافی ہے. میرے محترم دوستو، مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا. وہاں سے 3 سال 7 ماہ کے بعد جب ان کی وہاں سے رہائی ہوئی تو ان کو پاکستان کی بندرگاہ بہاولپور کے اندر ان کو وہاں لا کر چھوڑا گیا. تو بہاولپور کا جو حکمراں تھا، اس کا جو سیکریٹری تھا سر رحیم بخش، یہ آیا ان کے پاس محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا، حضرت آپ بڑے جید عالم دین ہیں، آپ سے ہندوستان کو اور ہندوستانی مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ کے یہ 4 سال جیل میں رہنے کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہوا، تعلیم میں بھی نقصان ہوا، ہندوستانی طلباء کا تعلیم میں بہت نقصان ہوا اور خانقاہ کے لائن سے تربیت میں بڑا نقصان ہوا ہے. جس کی وجہ سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ انگریز کی مخالفت چھوڑ دیجئے اور مدرسہ اور خانقاہ کو سنبھال لیجئے. کہنے لگے، اے رحیم بخش، کان کھول کر سن لو، یورپ کی ٹھنڈی نے میرے ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. اب مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے 4 پائے کے اوپر لیٹا کر ہندوستان کے قریہ گاؤں بستی لے کر گھومتے رہے اور میں ہر جگہ یہی اعلان کروں گا کہ انگریز کو بھگانا ہے، انگریز کو بھگانا ہے، انگریز مکت ہمیں بھارت چاہیے. اور میں انگریز کی جہاں حکومت ہو وہاں مرنا بھی پسند نہیں کرتا. صاف اعلان کر دیا. اسی بیچ میں 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی گئی، جو تنظیم آج آپ کے سامنے ہے، اس کی بنیاد ڈالی گئی. ایک مسلمانوں کا متفقہ پلیٹ فارم تیار کیا گیا اور اس کا پروگرام ہوا 1920 کے اندر. مراد آباد میں پروگرام ہوا. مراد آباد میں عظیم الشان پروگرام ہوا 1920 کے اندر، جب اس وقت ہندو مسلم سب ساتھ میں تھے. ہندو مسلم سبھی نے مل کے پروگرام کیا، جمعیت کا پروگرام کیا اور بڑی پالکی بنائی اور دونوں طرف بڑے بڑے بمبو باندھ دیے اور پالکی بڑی سجل بنا دی کہ جتنے بھی حضرات مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقید ہوئے تھے، قید ہوئے تھے، ہر ایک کو پالکی میں بٹھا کر انہوں نے ہندو مسلم ہر ایک نے کہا کہ ہم آپ کا استقبال گھوڑوں کے ذریعے سے نہیں، ہمارے کندھوں کے ذریعے سے کریں گے. جب بمبئی کو پہنچے شیخ الہند علیہ الرحمہ تو
تو دیکھتے خود فرماتے ہیں کہ میں ممبئی پہنچ کے دیکھا کہ حالات کچھ اور ہو گئے تھے، حالات تبدیل ہو گئے تھے. ہمارا استقبال کرنے کے لیے ہزاروں نوجوان وہاں موجود تھے، جبکہ پہلے جنگ آزادی کے خلاف کسی کے نام، جنگ آزادی کی حمایت میں اور انگریز حکومت کے خلاف کسی کو کوئی نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا. لیکن جب مالٹا کی جیل کے اندر وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے اور بمبئی پہنچے تو معلوم پڑا کہ ایک سمندر ہے جو ان کا استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے. خود گاندھی جی گجرات سے مولانا عبد الباری فرنگی کے ساتھ، جبکہ وہ گاندھی جی نہیں بنائے گئے تھے، ایک عام انسان تھے، مولانا عبد الباری فرنگی کے ساتھ وہ بھی ان علماء کرام کا استقبال کرنے کے لیے ممبئی پہنچے. گھر کی مستورات اپنے گھروں کی چھتوں سے ان علماء کرام کے دیدار کرنے کے بے چین تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر ان علماء کرام کی جو قربانیاں تھیں وہ رنگ لانا شروع کر دیے تھے. ہر گھر کے اندر، ہر ہندوستان کے اندر اپنے ملک کی محبت اجاگر کرنا شروع ہو گئی تھی اور ہر ہندوستانی انگریز کے خلاف کھڑا ہو گیا. اس نے عالمی بغاوت بلند کر دیا. مراد آباد پہنچے، وہ بڑی سی پالکی کے اندر بیٹھ کر وہاں جا کر حضرت شیخ الہند علیہ رحمت بہت کمزور ہو چکے تھے. خطبہ صدارت ان کی طرف سے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، جس میں لکھا تھا کہ اسلام مکمل اور کامل دین ہے. اسلام سیاسی، سماجی اور تعلیمی تمام چیزوں کو الغرض اسلامی انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اور یہاں تک شیخ الہند علیہ الرحمٰن نے فرما دیا کہ جو لوگ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر اور کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمروں کے اندر مقید کر کے بیٹھ جائے اور اس کو کافی سمجھنے لگے تو یہ اسلام کے پاکیزہ دامن کے اوپر دھبا ہے، داغ ہے. تو میرے محترم دوستو، اس کی وجہ سے پھر 1947 کے اندر انگریزوں کے خلاف خطرناک قسم کی جنگ لڑی گئی، جس کے اندر ہندوستانی کو، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، ہندوستانی کو فتح نصیب ہوئی اور انگریز اس ملک کو چھوڑنے کو مجبور ہوا. انگریز اس ملک کو چھوڑنے کو مجبور ہوا. اب کیا ہوتا ہے میرے محترم دوستوں، جب انگریز یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اس سے انڈیا کمپنی یہاں سے چلی گئی تو پھر علماء کرام نے اپنا بوریا بستر جہاں سے اٹھایا تھا وہیں سے لپٹ کے چل دیے. مدرسے سے نکلے تھے، مدرسے کے اندر چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہمارا مقصد تو صرف انگریز کی حکومت کا خاتمہ تھا، ہندوستان کی آزادی تھی، یہ ہمارا دینی فریضہ تھا، ہم نے کر نبھایا، اب آگے آپ کا کام ہے، آپ اپنے حساب سے نمٹ چلیں، آپ اپنے حساب سے حکومت کی باغ اور سنبھال لو. لیکن یاد رکھو ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. ہندوستان کے اندر رہنے والے، ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر شہری کو اس کے مذہب کے حساب سے آزادی ملنی چاہیے اور ہندوستان ہمیشہ آزاد رہے گا. انہوں نے گاندھی جی وغیرہ جتنے بھی کانگریس کے ذمہ داران تھے ہر ایک سے لکھا کے لے لیا تھا. آج بھی اگر ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے باشرح اور اپنے اسلامی شعائر کے ساتھ ہیں تو علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے، جنہوں نے قانون انسانی چیزوں کو محفوظ کر لیا ہے. اب بتائیے یہ کھاکی چڈی والے اور کھاکی پینٹ والے، ان کا تذکرہ ہے کہیں؟ جو آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہندوستانی ہونے کا اور محب ہندوستان کی تم محبت کرتے ہو وہ نہیں کرتے، اس کا سرٹیفکیٹ بتاؤ. میرے محترم دوستو، میں آج کسی کے بعد طنز کرنا، نکیر کرنا نہیں سمجھتا ہوں مناسب، ورنہ اس کے اندر ایسے دوگلے لوگ تھے، اس تنظیم کے اندر ایسے دوگلے، جو ناگپور والی تنظیم ہے اس کے اندر ایسے دوگلے لوگ تھے جو صبح کا کھانا کہیں اور کھاتے تھے، شام کا کھانا کہیں اور کھاتے تھے. اور جو علماء کرام نے جو قیدیں برداشت کی، اگر کسی کو اٹھا کے قید میں ڈال دیا جاتا تو وہ عاجزی اور منت سماجت کرتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، اب کی بات تم جو کچھ بھی کہو گے ہم تمہارے سارے حکموں کو فالو کریں گے اور تم جیسا کہو گے ویسا ہی ہم کریں گے. میرے سامنے اس کا نام ہے. لیکن میرے محترم دوستوں، یہ پوری 200 سالہ تاریخ سے معلوم پڑتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں، ہندوستان کو مضبوط بنانے میں، انگریز کو یہاں سے بھگانے میں سب سے بڑا اگر ہاتھ ہے تو علماء کرام کا ہاتھ ہے. علماء کرام نے مستقل ایک عرصے دراز تک انگریز کے خلاف برسر پیکار رہے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ صرف ہمارے اکیلے کے انگریز کے خلاف برسر پیکار رہنے سے ہندوستان کا بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے نمک حرام تھے
جو در پردہ انگریز حکومت کی حمایت میں لگے ہوئے تھے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا مشکل تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا کہ چلو اب ہم سب مل کے لڑتے ہیں، اور الحمدللہ پھر اس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، یاد رکھو ہماری ہندوستانی تاریخ بہت روشن ہے، اور روشن ہے علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے۔ ہم ہرگز اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے حصے دار ہیں۔ اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہے، اس ملک کے حصے دار ہے۔ اسی وجہ سے مولانا محمود مدنی صاحب ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اب اگر ہم ہندوستان میں ہیں تو بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ ہمارے پاس تو اختیار تھا، ہم پڑوسی ملک پاکستان جا سکتے تھے، لیکن ہم نے وہاں جانا گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے علماء کرام نے یہیں پہ قربانی دی ہے، اور ہمارے علماء کرام کی قربانی کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ تو یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بڑے فخر سے چاہے 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، بڑے خوشی سے مناویں، کیونکہ خوشی منانے کے اصل حقدار تو ہم ہی ہیں۔ بس میرے محترم دوستو، میں ان باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء کرام کی تاریخ کو اور ہندوستان کی آزادی کے پیچھے ہمارے علماء کرام کی جو قربانیاں لگی ہیں، ہمیں سے ہر ایک کو اس کو جاننے کی کوشش جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی مایوسی کی جب بادل ہماری طرف آ جاتے ہیں، ہم پست ہمت ہو جاتے ہیں، تو میرے محترم دوستوں، ہمارے اکابرین کی جو تاریخ ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی مسلمان ہو، کبھی بھی کوئی اسلام کا فالوور ہو یا اسلام کا ماننے والا، کبھی بھی نا امید نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے ایسے حالات میں انگریز حکومت کے خلاف علیہ بغاوت بلند کیا تھا کہ بڑے خطرناک حالات تھے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اپنے ہر محنت کے اندر ہر کاوش میں کامیاب ہوئے۔ تو انشاءاللہ ہمارے خلاف بھی اللہ نہ کرے کچھ ایسے ناساز ماحول کسی نے تیار کرنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ سکشت فاش تو انہی کی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Yeah.